باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب۔ جماعت پنجم ہے، مضمون اردو اور سبق ہے آداب مجلس۔ آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور آداب مجلس پڑھ کے آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ اس سبق اس نظم میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اس نظم کو کس طرح دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی 5ویں کتاب، جس میں آپ کی یہ نظم ہے آداب مجلس، جس کی آپ آج بلند خوانی کریں گے اور سمجھیں گے۔ آداب مجلس، یہ ہے نظم جو سب کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں ہم۔ ہے اسلام کامل نظام حیات، ہے اسلام کامل نظام حیات، منور ہے اس سے رخ کائنات۔ طریق عبادت سمجھاتا ہے یہ، طریق عبادت سمجھاتا ہے یہ، جئیں کس طرح ہم بتاتا ہے یہ۔ سکھاتا ہے آداب مجلس ہمیں، تمدن کی روشن ہے اس سے شمع۔ کرو ہر کسی سے تم اچھا کلام، کرو ہر کسی سے تم اچھا کلام، یہی ہے خدا و نبی کا پیام۔ کسی کو اٹھاؤ نہ محفل سے تم، نہ ڈالو کسی کو بھی مشکل میں تم۔ کسی کو اٹھاؤ نہ محفل سے تم، نہ ڈالو کسی کو بھی مشکل میں تم۔ یہیں بیٹھ جاؤ جگہ ہو جہاں، یہیں بیٹھ جاؤ جگہ ہو جہاں، پھلانگو نہ ہرگز یہاں اور وہاں۔ نہ دل تم کسی کا دکھاؤ کبھی، نہ دل تم کسی کا دکھاؤ کبھی، بڑائی نہ اپنی جتاؤ کبھی۔ مزین رکھو اپنے ایمان کو، مزین رکھو اپنے ایمان کو، رکھو سامنے اپنے قرآن کو۔ جی ہاں، یہ آداب مجلس نظم ہے اور اس میں بہت ہی خوبصورت پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک جو مکمل نظام حیات ہم کو سکھاتا ہے، ہمیں جینے کا طریقہ صحیح طور پہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اور دنیا میں کس طرح اپنے عادات و اخلاق کو رکھنا چاہیے۔ ہمیں ایک طریقے سے عبادت کا طریقہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ کسی کو ہنس کر دیکھنا بھی نیکی کہلاتا ہے۔ تو اس نظم میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام میں ہمیں آداب مجلس بھی سکھائے گئے ہیں، جو ہمارے طریقہ تمیز اور تمدن کی نشانی ہے، روشن شمع ہے، یعنی کہ اس کی نشانی ہے کہ کس طرح ہم اس پہ عمل کر کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ اس میں جیسے لکھا گیا ہے کہ ہر کسی سے اچھا کلام کرو، اچھے سے بات کرو، کسی کو بھی دل نہ دکھاؤ، کیونکہ یہی ہمارے نبی اور اللہ کا پیغام ہے کہ اچھے سے پیش آؤ۔ جب بھی کسی کو محفل میں جاؤ، کسی میں شرکت کرو جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوں، تو اس میں اپنی بڑائی نہ جتاؤ، کبھی بھی کسی کو مشکل میں نہ ڈالو۔ مشکل میں ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ جا رہے ہو کسی جگہ بہت رش ہے تو وہاں پہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے آگے نہیں بڑھو، بلکہ آپ جب جاؤ کسی محفل میں کسی جگہ، آپ کو جہاں جگہ مل رہی ہے آپ وہیں پر بیٹھ جاؤ، اور اگر جگہ نہیں ہے تو کسی کو پھلانگنے کی، کسی کو تکلیف دینے کی، کسی کو دھکا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے اپنی جگہ ملنے کا انتظار کیا جائے، یا جہاں آپ کو جگہ دکھے کہ جگہ ہے آپ کو وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس نظم میں بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اور نہ ہی بیجا اپنی بڑائی کو دوسروں کے سامنے لوگوں کو جتانا چاہیے۔ لکھا ہوا ہے کہ صرف اپنے ایمان کو اپنے سر پر مزین کرو، اپنے اوپر سجا لو کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ایمان کس قدر مضبوط ہے، کیونکہ رکھو سامنے قرآن کی روشنی کو سامنے رکھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں قرآن میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے اخلاق کو کس طرح ہمیں اچھا رکھنا ہے اور اولین اہمیت دینا ہے اپنے اخلاق کو۔ یہ ہے پوری آداب مجلس کی جو نظم بتائی گئی ہے، اس میں یہی سکھایا گیا ہے، ہمیں یہی بتایا گیا ہے۔ یہ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جو ہم دیکھیں گے۔ الفاظ معنی ہیں، کامل ہے، جیسے کہ کامل کا مطلب ہے مکمل، پورا، منور، روشن، تمدن، طرز معاشرت، کلام، بات کرنا، نظام حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، محفل،
مجلس انجمن، پیام پیغام دینا، مزین سجا ہوا یا آراستہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو مشکل اس کتاب میں اس نظم میں ہے، تو اس کے معنی بھی بتائے گئے اور ان مشکل الفاظ کو لکھ لیا گیا ہے جیسے آپ لوگوں کو نئے الفاظ یا ذخیرہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 پیج نمبر 38 پر 38 پیج نمبر ہے یہ 38 اور اس میں سوال نمبر 3 دیا گیا ہے، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ اس نظم میں کچھ مشکل الفاظ دیے گئے تھے، ان کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے کہ نظام حیات ہے جس کے معنی ہوتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، ادب و آداب جو ہوتے ہیں جو بھی زندگی گزارنے کے اصول ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے تمدن، تہذیب کو کہا جاتا ہے، عبادت کرنا یا ایسے ہوتے کسی کو رب کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا وہ عبادت کہلاتی ہے، کلام کرنا، بات چیت کرنا، مجلس محفل یعنی کہ کامل کو کہتے ہیں مکمل یا پورا، تو یہ وہ تمام الفاظ ہیں جس کے معنی میں نے آپ کو بتائے اور آپ انہیں جملوں میں استعمال کریں گے، اپنی اردو ادب کاپی میں کریں گے جس میں آپ سوال جواب کرتے ہیں، اس کاپی میں آپ کے یہ جملے بنیں گے۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سوال نمبر 4 جس میں دیے گئے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھنا ہے آپ نے، جیسے کہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اس میں واحد عبادت کی جمع ہے عبادات، دوسرا دیا گیا ہے مجلس اور مجلس کی جمع ہے مجالس، یہ کام میں آپ کو ویسے تو کلاس میں ہی کرواؤں گی، آن لائن کلاس میں، لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کلام کی اس کی جمع ہے کلامات، ٹھیک ہے۔ ادب آداب، ایک ہوتا ہے تو ادب اور بہت سارے آداب۔ شمع اس میں کتاب میں دیا ہوا ہے تو شمع کا واحد ہے شمع۔ پیغام پیغامات، مشکلات، محفل محافل، یہ تمام وہ الفاظ تھے جو کچھ واحد تھے جن کو جمع میں بدلنا تھا اور کچھ جمع تھے جنہیں واحد میں ہمیں تبدیل کرنا تھا۔ اسی طرح سوال نمبر 5 بھی بہت آسان ہے، یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلتی ہوں کیونکہ یہ بہت آسان ہے۔ ہم آواز الفاظ تحریر کرنا ہے، جیسے ایک جیسے الفاظ آواز والے معنیوں والے الفاظ ہوتے ہیں، ایک جیسے معنی نہیں، ایک جیسی آواز والے، جیسے کامل، حامل، شامل، ایک جیسے الفاظ ہیں، جہاں، سما، بسا، یہ تمام ایک جیسے الفاظ ہیں۔ ڈالو، کمالو، کھالو، اس طرح ہی ایک ہی بنانا ہے لیکن میں آپ کو ایک ایکسٹرا بتا رہی ہوں۔ جتاؤ، بٹھاؤ، سجاؤ، دکھاؤ، یہ ایسے الفاظ ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے جو میں نے لکھے اور بتائے ہیں آپ وہی لکھیں، آپ اپنے پاس سے اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں جو اس کے ہم آواز ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تھا آج کے آپ کا نظم جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی اور سمجھائی، اس کا سوال نمبر 3، 4 اور 5 ہم نے کتاب میں حل کیا، یہ اب آپ دیکھ کے اس کو اپنی کتاب میں حل کر سکتے ہیں۔ اپنے مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔